اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخراج پتھر، استخراج نگینہ۔ جوہرات کے حوالے سے عموماً دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کسی بھی پتھر یا نگینے کا انتخاب کس طرح سے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک جامعہ کتاب طلسمی جوہرات کے نام سے تحریر کی ہے، اور اس میں کم و بیش 10-11 طریقہ کار جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جس سے آپ پتھر کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس میں سے موٹے موٹے کچھ یوں ہیں باللحاظ نام، یعنی کہ نام کے عدد کے لحاظ سے، نام کے حرف کے لحاظ سے، تاریخ پیدائش کے لحاظ سے، فرد کے شمسی برج کے لحاظ سے، فرد کے قمری برج کے لحاظ سے، اسی طرح اس کی کس ساتھ میں پیدائش ہوئی ہے اس کے لحاظ سے۔ یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو کتاب میں زیر بحث آئے ہیں۔ اس کے علاوہ علم نجوم کے حوالے سے بھی مفصل طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ علم نجوم میں پتھر استخراج کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے 2 کا میں نے ذکر کر بھی دیا کہ اس کا جو برج ہے اور اس کا جو قمری برج ہے وہ۔ تاہم اگر آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میں استخراج جوہر، استخراج نگینہ کس طرح کرتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو نجوم میں مہارت کی ضرورت ہوگی۔ دراصل جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی ماں اور ان کا باپ ہم علم نجوم کو مانتے ہیں۔ جو ماہر علوم مخفی یا جو عامل یا جو بھی فرد علوم مخفی کی پریکٹس کرتا ہے، اگر اس کے نجوم میں مہارت نہیں ہے تو وہ روحانی اور ان علوم کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم رہ جانے والی بات ہے۔ علم نجوم میں پتھر نکالنے کا جو درست ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی فرد کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت کو ہم تکنیکی لحاظ سے تاریخ پیدائش کہتے ہیں۔ تاریخ پیدائش کے لحاظ سے خوش قسمت پتھر کو عام طور پہ ماہرین نجوم کسی بھی فرد کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن اپنی اصل میں یہ طریقہ بھی نامکمل ہے۔ وہ دیکھیں کس طرح۔ دراصل ذائچہ 12 گھروں، 12 بروج پر مشتمل ایک بنیادی ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ تو 12 کو 12 سے آپ ضرب دیں تو 144 بیسک کمبینیشن بنتے ہیں۔ 144 کے ساتھ ذائچے میں 9 ستارے جو اہم ترین ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ 144 کو آپ 9 سے ضرب دیں تو یہ آپ کے پاس 1296 کمبینیشنز بنتے ہیں جو ایک ذائچے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں پہ نہیں ختم ہوتی، یہ اس سے آگے بھی ہے۔ اسی طرح جب آپ ذائچہ بناتے ہیں تو ذائچے میں ٹرانزٹس ہیں، دشا ہے، قمری اس کی پوزیشنز ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ایک منجم ذائچہ بناتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے لیے آپ یہ کہیں کہ جی میں فوری طور پہ اس طریقے میں مہارت حاصل کروں جسے میں رٹھور صاحب کی مہارت ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے لیے آپ کو اتنی محنت درکار ہے کہ جب ایک ذائچہ آپ کے سامنے آتا ہے یہ 1500-2000 ہزار کمبینیشنز کے ساتھ، تو آپ ایک نظر کے اندر ان ساروں کو سمجھ سکیں، ان کے بارے میں ایک حکم اخذ کر سکیں۔ اب یہ ذائچے سے ایک بات تھوڑی سی اور آگے چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک فرد آپ کے پاس آیا، وہ کہتا ہے جی مجھے دولت کے لیے پتھر کا انتخاب کرنا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، دولت، مشتری، پخراج آپ اس کو دے دیں، بہت ضروری ہے تو آپ اس کے رنگ کو دیکھ لیں، بھی نیلے رنگ کا پخراج دینا ہے، سفید رنگ کا دینا ہے، پیلے رنگ کا دینا ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ بظاہر تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مشتری نجوم میں روپے پیسے کو ڈیل کرتا ہے اور پخراج اس کا منصوبی پتھر ہے، لیکن کیا اس خاص فرد کے خاص ذائچے میں جو اس کا ذاتی ذائچہ ہے، یعنی کہ ہر فرد کا ذائچہ ہم علم نجوم میں الگ سمجھتے ہیں اور کسی بھی 2 افراد کے ذائچے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو یہ آپ کو ایک منجم ہی بتا سکتا ہے کہ کیا واقعتاً پخراج اس کے لیے اتنا خوش قسمتی کا باعث ہوگا جس کی وہ طلب کر رہا ہے، یا پخراج کے علاوہ کوئی اور پتھر اس کے ذائچے کے حساب سے اس کے مالی معاملات میں بہتری لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذائچے میں جو خانہ مال کا ستارہ ہے
میرے ذائچے میں جو خانہ مال کا ستارہ ہے، آپ کے ذائچے میں جو کاروبار کا ستارہ ہے، میرے ذائچے میں جو کاروبار کا ستارہ ہے، آپ کے ذائچے میں جو نوکری کا ستارہ ہے، میرے ذائچے میں جو نوکری کا ستارہ ہے، یا اس طرح سو آن جو بھی چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں۔ جب ایک دوسرے سے فرق ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پتھر میرے ذائچے کے حساب سے خوش قسمتی کا باعث ہوگا یا دولت کا باعث ہوگا، وہ آپ کے ذائچے کے حساب سے نہیں ہوگا، اور آپ کے ذائچے سے جو خوش قسمتی کا باعث ہوگا پتھر، وہ میرے ذائچے کے حساب سے نہیں ہوگا۔ تو عمومی لحاظ سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کا برج حمل ہے، آپ اس کو مرجان پہنا دیں، اس کا برج اسد ہے، آپ اس کو روبی پہنا دیں، اس کا برج قوس ہے، اسے آپ جو ہے پخراج پہنا دیں، اس کا برج جدی ہے، اسے آپ نیلم پہنا دیں، لیکن کیا اس کا ذاتی ذائچہ اس چیز کی گواہی دے گا؟ آپ کو کس طرح سے اندازہ ہوگا؟ یہ سوچنا کہ بھی ہم ایک درست ترین حساب پہ پہنچ جائیں، یہ بظاہر تو بہت آسان ہے، لیکن کسی بھی علم میں مہارت حاصل کرنا اور اس علم کو اس کی ایک نالج کی سطح تک پہنچنا کسی بھی کام میں مہارت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مشرق کی علوم اب مغرب سے ہو کے آتے ہیں تو ہم ان کو ٹھیک مان لیتے ہیں، اور جب تک وہ مشرق میں رہتے ہیں تو اس وقت تک وہ جو ہے وہ سڑک چھاپ کی ایک پہچان لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں عموماً سڑکوں کے کنارے لوگ ہیپناٹزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، نظر بندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اب وہ علم ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا۔ اب انگریزوں نے اس کے اوپر ڈگری دینی شروع کر دی، تو اب ہمیں ہیپناٹزم اور مسمریزم جیسے الفاظ جو ہیں ان کی اہمیت کا احساس ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح مشرقی علوم، ہماری طب، علوم مخفی، علم نجوم، علم دش شناسی، علم الساعت، یہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ دفن ہوتے گئے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ان کے ماہرین کو وہ اہمیت نہیں دی جو مغرب نے ان کے ماہرین کو دی۔ نجوم اگر پینٹاگون سے ہو کے ہمارے پاس آئے گا تو وہ ایک علم ہوگا، اور اگر ہمارے لوکل کوئی ماہر اس کے اندر ہوگا تو وہ ایک فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس پہ مہر لگ جائے امریکہ کی تو وہ پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اب جس طرح میں نے ابھی دولت کے حوالے سے پخراج کی بات کی، اسی طرح اگر کسی فرد کا شادی کا معاملہ ہے تو ہم اسے کیا پتھر ریکمینڈ کریں گے، یہ اس کے ذائچے سے صحیح پتہ لگ سکتا ہے۔ روزگار کا معاملہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، ایون جادو کے اثرات ہیں، عمومی پتھر ہیں، اسے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خاص اسپیسیفک پتھر صرف اس فرد کے ذائچے سے ہی ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے تجربے کی، علم پہ عبور حاصل کرنے کی۔ آپ علم سیکھیں، ہماری فری ویڈیوز بھی مختلف علوم کے اوپر دستیاب ہیں۔ میں نے علم نجوم، علم الساعت، علم الرمل اور مختلف دیگر علوم کے اوپر بہت ساری کتب بھی تحریر کی ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علم نجوم، پامسٹری وغیرہ کے کورسز بھی ہم کرواتے ہیں، آپ ان میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن صرف پیسے اہم نہیں ہے کہ آپ نے فیس خرچ کر دی، آپ نے کتابیں لے لیں، ان کو سیکھیں، ان کو اپنے اندر ڈالیں، اس کو ملک شیک بنا کے اپنے دماغ کے اندر ڈالیں۔ صرف سرسری طور پہ کتابوں کو اکٹھا کر لینا، ذخیرہ کر لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ڈگری لے لینا اور علم لینا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مہارت کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے اندر، تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ محنت کریں، رزلٹس آپ کو حاصل ہوں گے، محنت نہیں کریں گے تو رزلٹس حاصل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، آپ محنت کریں گے آپ کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حوالے سے یعنی کہ پتھروں کے حوالے سے آپ کو علم نجوم کے نقطہ نظر سے کچھ اور ویڈیوز بھی آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایک بات اس میں اور ایڈ کر لیں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ بعض اوقات ایک پتھر بظاہر تو اس فرد کے لیے یا اس معاملے میں ہم جنرلی کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کے ذاتی ذائچے کے حساب سے بہت ممکن ہے کہ وہ اس کو وہ فائدہ نہ دے جو عام طور پر مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روبی عروج اور طاقت و اختیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ذائچے میں ایسی صورتحال ہے کہ وہ کسی دشمن سے منسوب ستارہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے دشمن کو طاقت دے گا، فرد کو طاقت نہیں دے گا۔ ذائچے کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس ذائچے کے اندر جو نظرات ہیں
کوكب کے شرف و حبوط کو سمجھنا، ان کی ذائچے کے اندر پوزیشن، وقت کو، زائل وقت کو، ذائچے کے مختلف خانوں کے اثرات کو، ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر پتھروں کے اپنے رنگ ہیں، ایک پتھر کئی رنگوں میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پکھراج کا بھی ذکر آیا، یہ آپ کو نیلے رنگ میں بھی ملے گا، یہ آپ کو کرسٹل شکل میں بھی ملے گا، یہ آپ کو پیلے رنگ میں بھی ملے گا، یہ آپ کو پنک رنگ میں بھی ملے گا۔ گو کہ پنک اور نیلے رنگ کے پتھر یا تو آپ کو ملیں گے نہیں، اور اگر ملیں گے تو ان کا انتخاب اور ان کی قیمت نسبتاً زیادہ ہوگی۔ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ علم الجواہرات جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا علم ہے کہ آپ نے ذائچے سے تو دیکھ لیا کہ اس کا پتھر کون سا ہوگا، لیکن اب علم الجواہرات سے آپ اس پتھر کو دیکھیں گے کہ یہ پتھر اس کے لیے فٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، پتھر کے نقائص جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ زیر بحث آتی رہیں گی۔ اب اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔